اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے دو سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، ان پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی بھی ملک میں انتخابات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نمبر 2، پاکستان میں اقتدار اختیار کا اصل سرچشمہ کہاں ہے، کون ہے؟ عین تو ختم ہو چکا، عین تو رزدی کی ٹوکری میں بھی نہیں، پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ گزشتہ 8-10 ماہ میں حقائق کی بات کریں، زمینی حقائق کی، کہ پاکستان میں طاقت کا، اقتدار کا، اختیار کا سرچشمہ کہاں ہے، کون ہے؟ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے دو سوال۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو آپ ویڈیو کا عنوان دیکھ چکے ہیں سوری، معافی چاہتا ہوں، گلا خشک ہو جاتا ہے، موسم بھی ایسا ہے۔ تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا، ڈال دیا، کس کو؟ حافظ صاحب کے جو سکندر بھی ہیں، جو سلطان بھی ہیں، جو راجہ بھی ہیں، میں نے اپنا ووٹ ان کو ڈال دیا، ان کے سپرد کر دیا۔ اب وہ جس کو مناسب سمجھیں اس کینڈیڈیٹ کو دے دیں، اس سیاسی جماعت کو دے دیں۔ ویسے یہ بھی ایکسرسائز ساری فضول ہے، بکواس ہے۔ کسی کے کھاتے میں گنتی کرنا نہ کرنا، میں سب سے بکواس فضول سمجھتا ہوں پاکستان میں۔ اب آئیے ہم مل کے پہلے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ انتخابات کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ انتخابات اس لیے ضروری ہوتے ہیں اور ان معاشروں میں ضروری ہوتے ہیں یہاں پر عوام کو اقتدار کا، اختیار کا حقیقی مالک سمجھا جاتا ہے، طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ جن ملکوں میں بندوق کو، تلوار کو، ساگوان کی سوٹی کو، بوٹ کو یہاں طاقت کا سرچشمہ ہو، وہاں انتخابات کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ہے۔ اگر ہو بھی تو پھر ویسے ہی انتخابات ہوتے ہیں جیسے روز اول سے آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا کے انوکھے، بالکل پاکستان کی تاریخ کے بھی انوکھے نرالے انتخابات ہیں جو ہم کل دیکھیں گے، بلکہ دیکھ رہے ہیں، 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، تو اس لیے انتخابات ہوتے ہیں کہ کسی بھی مہذب ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں، یہاں عوام طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار کا، اختیار کا سرچشمہ ہو، وہ اپنے لیے بہترین سے بہترین حکمران نہیں، اپنے ملازم کا، اپنے نوکر کا، اپنے نمائندے کا انتخاب کر سکیں، جسے وہ سمجھیں کہ وہ ان کی بہتر خدمت کر سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اس لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، کہاں ہے؟ وہ سب کو معلوم ہے، کہاں ہے، کون ہے؟ اور 76 سال سے ایک ہی سرچشمہ ہے، اس بارے کسی کو نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا ملفوف انداز میں ڈکی چھپی ہوئی وارداتیں ہوتی تھیں، اب تو خیر سے جب سے حاجی حافظ صاحب کا دور آیا ہے، یہ مومنین ہیں، یہ منافقت نہیں کرتے، یہ تو سر عام کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور ان کی توہین ہے اگر یہ چھپ چھپا کے کچھ کریں یا در پردہ کریں۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے سر عام ہو رہا ہے۔ تو جب میرا ووٹ میری مرضی سے کسی کو جانا ہی نہیں، نہ ہی آج تک گیا ہے کبھی کسی کا، جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ڈونگ ہوئے ہیں، وہ فراڈ ہوئے ہیں۔ 1970 کے الیکشن کو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا ہوا تھا، بہت اچھا نہیں ہوا تھا۔ مجیب الرحمان کو ہرانے کے لیے یہ پی ٹی آئی والے کا جو ہے اسد عمر، اور اس کا بھائی جو نون لیگ کا لیڈر ہے اس کا نام زبیر، ان کا باپ تھا جنرل غلام عمر۔
میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، فوت ہو گیا، اس نے بہت پیسہ اور اسلحہ تقسیم کیا تھا بنگال میں مختلف گروپوں کو مجیب الرحمان کے خلاف خانہ جنگی کروانے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے، الیکشن ڈرا دمکا کر چرانے کے لیے، لیکن وہ بدبخت اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی جتنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سبھی ناکام ٹھہرے، گھٹیا لوگ، اور مجیب الرحمان کو اللہ پاک نے کامیابی دی، انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی۔ اب ہماری جو رگے جاں ہے ان کے پنجہ میں ہے، جتنا چاہیں ہم کو سانس لینے دیتے ہیں، جتنا نہ چاہیں نہیں لینے دیتے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو کیا ضرورت ہے یہاں سے مانا والا جاؤں، وہاں جا کے اس عمر میں دھکے کھاؤں لائن میں لگ کے، پھر کہیں جا کے ووٹ ڈالوں، اور میرے ووٹ ڈالے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کو انہوں کی مرضی ہے انہوں نے اعلان کر دینا ہے، یہ کاؤنٹ بھی نہیں ہونے، کل ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے کس کو کتنے پڑے، وہ صرف رسمی کارروائی ہوگی، باقی اس کے بعد ماں بدولت اعلان فرمائیں گے ہمارے سکندر صاحب، سلطان صاحب، راجہ صاحب، وہ ہمارے زمینی خدا کی مرضی سے کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے کون کون سے ممبر کو منتخب کرنا ہے جو ہماری چابی پہ چلتا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون لیگ کا، وہ پیپل پارٹی کا، سوائے چند ایک کے وہی کامیاب کروائے جائیں گے جن کو اپنی چابی دی جا سکے گی، باقی سب ڈھونگ ہے، باقی سب بکواس ہے، یہی میں کہوں گا۔ اس لیے میں نے اس تکلف سے بچنے کے لیے اپنا ووٹ اپنے زمینی خدا حاجی حافظ صاحب کے جو خیر سے آگے نمائندے ہیں، جو سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، راجہ بھی ہیں، ان کی صندوقچی میں ڈال دیا ہے، بس بات ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، کسی صورت مایوس نہ ہوں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان میری ایج گروپ نے دیا ہے، میں ہوں، جنرل باجوہ ہے، جنرل فیض حمید ہے، جنرل غلام مصطفیٰ، وہ تو بہت عظیم آدمی ہے، جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں، میرا سر ان کے سامنے نگوں، ان دونوں کے سامنے، اور بہت سے شہزادے ہیرے، تو ہم ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، میں ہوں، یہ گجراتی چوری 5-7 سال کے چھوٹے بڑی عمر سے، اب بھی جو موجودہ قیادت ہے، حافظ صاحب ہیں ہمارے، جو ہر دل عزیز محبوب، وہ مجھ سے چھوٹے ہوں گے 2-4 سال، اور ان کے ساتھ جو ہمارے ستارہ شناس ندیم انجم صاحب ہیں، تو ہم ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، اور میں برملا کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے زیادہ بیڑا گرک ہماری جنریشن نے کیا ہے، ہم نے ہی سب سے زیادہ رشوتستانی، چور بازاری، لوٹ مار، کرپشن، معاشی دہشت گردی، یہ بیماریاں پاکستان کو لگائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں لوگ کوئی فرشتہ نہیں تھے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح اب ہو رہا ہے۔ ہم دفع ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اگلی انشاءاللہ جنریشن جو آئے گی وہ بالکل صاف ستھری آئے گی۔ میرا یقین امان ہے پاکستان ترقی کے عروج کو پہنچے گا، خوشحالی ہوگی، امن و سکون ہوگا، عدل انصاف ہوگا، میرٹ ہوگا، چادر چار دیواری کا تحفظ ہوگا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، بنیادی انسانی حقوق ہوں گے، شخصی آزادی ہوگی، اور یہ گٹیا میرے جیسے غلیظ بدماشیا بدبودار، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کے کرم سے۔ اس سب کے باوجود میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر میں بوڑھا آدمی لائن میں دھکے کھا لوں گا، آپ سب سے گزارش ہے جس کا ووٹ بنا ہے وہ صبح سے لائن میں کھڑے ہو جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس کو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو جس آپ نمائندے کو درست سمجھتے ہیں، وہ پی پی کا ہو، وہ نون کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ فضل الرحمان کا ہو، جس کا بھی ہو اسے ووٹ اپنا ضرور کاسٹ کریں۔ اللہ پاک کے ہاں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم اچھے سمجھے جانے والے انسان کو اپنا ووٹ دیا ہے۔ یہ ووٹ نہیں، یہ وہ بیعت ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لیے کی تھی۔
اسے ووٹ کی کاغذ کی پرچی مت سمجھیں، تو ہم خدا کے حضور تو سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے ظالم، جابر، متشدد، ناجائز قابض غاصب کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ جتنا ہمارا بس چلتا تھا ہم نے صندوقچی میں اپنی ہمت لڑائی، ہم نے جو بھی نشان ہے اس پہ مہر لگائی اور ہم سرخرو ہو گئے۔ اور میرا ایمان ہے دنیا بدل گئی، یہ تبدیلی کے نام سے ان کو بہت مروڑ اٹھتا تھا ہماری بدماشیہ کو، دنیا تبدیل ہو چکی، دنیا بدل گئی، تو پاکستان کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ پاک نے اس کے دن بدل دیے۔ اب تو یہ جاتے ہوئے جو ہے نا نظام جس طرح گر رہا ہے، یہ دھول، مٹی، دلدل، گندگی اچھال رہا ہے، نظام تو گر چکا۔ جب کسی ملک کا آئین ہی نہ ہو تو باقی اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ نظام گر چکا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی ہائی کورٹ کا جج استعفیٰ دیتا ہے، کبھی کوئی سپریم کورٹ کا دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کا سیکرٹری استعفیٰ دے رہا ہے، اور بھی جو کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ خاموش ہیں لیکن اب خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 24 یا 26 کروڑ ہم بیڑ بکریاں اپنے حقوق، انسانی بنیادی حقوق چھین کے لیں گے، شخصی آزادی چھین کے لیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ نہ کسی حاجی کا ہے، نہ حافظ کا ہے، نہ سکندر کا ہے، نہ سلطان کا ہے، نہ دندان ساز کا ہے، نہ کرکر کا ہے، نہ یہ کیا ہے محسن نقلی کا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہماری ہی نسلیں اس کی وارث ہیں۔ جتنے گندے انڈے ہیں ان کی نسلیں یہاں انشاءاللہ اب کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ اگر وہ رہیں گی تو وہ ملک کی وفادار بن کے رہیں گی، انسان کے بچے بن کے رہیں گے۔ وہ دور گزر گیا ڈرنے والا، دبنے والا۔ آپ کی وحشت، آپ کی دہشت، آپ کی درندگی، آپ کی خوفناکی انشاءاللہ العزیز دری کی دری رہ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا اور عوام یہاں حکمران ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے محب وطن 24-26 کروڑ عوام زندہ باد، 5-10 ہزار ناجائز قابض بدماشیہ مرد آباد، مرد آباد۔ اللہ حافظ۔